حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے اور حج کرتے وقت نہ کوئی فحش بات کہے، نہ کوئی بری بات کہے، نہ کوئی برا کلام بولے، نہ گناہ کرے، نہ فسق کرے، نہ خدائے ذوالجلال کے حکم کی نافرمانی کرے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سارے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا کر دیتا ہے جیسا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ثابت یہ ہوا کہ حج کرنے سے گناہ سے پاک ہو جاتا، حج کرنے سے اس طرح گناہ سے دور ہوتا ہے جیسا ابھی وہ پیدا ہوا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، حج کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ایک حج کرنے والا شہرت کے لیے حج نہ کرے، قبول نہیں ہوگی۔ جو اپنی شہرت کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرتا۔ جو اپنا آپ دکھلانے کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرتا۔ تو صرف یہاں سے اس لیے جاتا ہے حج بھی کر لوں گا اور سیر و تفریح بھی ہو جائے، جو سیر و تفریح کی نیت سے جاتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ اس کی حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو ایسا شخص ہے حج بھی کروں گا اور تجارت بھی کروں گا، تجارت کی غرض سے حج کیا، اللہ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ اور جو حاجی کہوانے کے لیے لوگ مجھے حاجی کہیں، جو حاجی کہوانے کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنی عزت بنانے کے لیے کہ میری عزت بنی بہت بڑی ہو جائے گی حج کرنے سے، اللہ اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حج کرنے والے کے لیے نیت یہ ہو کہ میں اس کے در پر جا رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، پھر اللہ اس کی حج کو قبول اور منظور فرماتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس شخص نے ایک حج کیا، جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر توفیق دی، جب اس نے دوسرا حج کیا تو اس نے اپنے رب کو قرض دیا، اپنے خدا کو قرض دیا، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا۔ اور جس نے تیسرا حج کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ حج کا فائدہ ہے۔